سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذبه إلى آخر الحديث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مسلمان کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا اس زمانے میں مسلمان ایمان والے جو خواب دیکھیں گے وہ انشاءاللہ تقریباً سچے ہوں گے اب یہ اذا اقترب الزمان اس کا کیا مطلب ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدل کے حاشیے میں فرماتے ہیں اختلفوا فی معنی الحدیث علی اقوال کثیرہ بسطها العینی والقاری والحافظ اذا اقترب الزمان کے سلسلے میں اور اس حدیث کی تشریح میں بہت سارے اقوال ہیں جن کو علامہ عینی ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر بڑے بڑے جو محدثین اور شرح حدیث ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان فرمایا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود ہے اس میں حضرت نے اس حدیث کے بارے میں اس کی تشریح کرتے ہوئے چند اقوال نقل کیے ہیں ان میں سے ایک قول یہ نقل کیا ہے قیلہ المراد قرب زمان الساعة ودنوب وقتها زمانہ قریب ہو جائے گا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوگا جب قیامت قریب آتی جائے گی قریب آتی جائے گی قریب آتی جائے گی تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے خواب بہت سچے ہوا کریں گے اس لیے کہ وہ زبردست فتنوں کا زمانہ ہوگا اور خطرناک قسم کے دنیا کے اندر حادثات اور نامعلوم کیا کیا فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے اور اہل اللہ دنیا کے اندر دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں
پورے عالم کے اعتبار سے نہ معلوم کتنے صلحاء علماء اللہ کے نیک بندے اور بندی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئندہ کیا ہوگا اللہ کو اور معلوم۔ تو ایسے وقت کے اندر جب کہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہوگا دنیا میں، ان کا کوئی قائد نہیں ہوگا، کوئی گائیڈ نہیں ہوگا، علماء صلحاء کی کمی ہوگی اور فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ایمان والوں کے لیے خاص یہ خواب ان کے لیے ہدایت کا اور کیا کرنا چاہیے ہم کو ان حالات کے اندر، اس کے لیے ان کے لیے خواب یہ ذریعہ بنیں گے۔ تو اس اقترب الزمان کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جیسا جیسا قیامت کا زمانہ قریب آتا چلا جائے گا، فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ مومنین کی رہنمائی، مومنین اور مومنات، مسلمات کو اللہ تعالیٰ خواب دکھائیں گے، اور خواب کے ذریعے سے ان کو ان حالات میں کیا کرنا ہے، آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کچھ باتیں ان کو کھولیں گے، اور اس کے ذریعے سے ان کو اللہ پاک رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے مومنین کی خاص مدد، واللہ قرآن پاک میں فرمایا وَكَانَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بہت زیادہ فضل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بس مومنین جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے صحیح ہو چکتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال پھر ان کی غیبی انداز میں مدد فرماتے ہیں اور نصرت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مطلب تو اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم ان تکذب کا یہ ہوا کہ قیامت کے قریبی زمانے کے اندر مسلمانوں کے خواب بہت سچے ہوا کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے، ما کان فی ایام الربیع ووقت اعتزال اللیل والنہار۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی آخر کے اندر قال ابو داؤد کہہ کر یہ فرمایا ہے، اذا اقترب الزمان یعنی اذا اقترب اللیل والنہار یعنی یستویان۔ زمانہ قریب ہونے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، خاص کر ہمارے یہاں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر کے اندر رات کتنی لمبی ہوتی ہے اور دن کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دوسرے گرم ممالک کے اندر بھی رات اور دن کا جو فرق ہے ونٹر اور سمر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا جتنا یہاں ہوتا ہے۔ انڈیا میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ وہاں مغرب کی نماز ونٹر کے اندر 6 بجے تک آ جاتی ہے، اور سمر کے اندر تقریباً 7:20-25 تک پہنچتی ہے، بس اس کے آگے نہیں بڑھتی۔ تو 1.5 گھنٹے کا تقریباً فرق پڑتا ہے رات اور دن کے بڑے اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں اس کا ایک مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر یہ سال کے جو ایام چلتے ہیں اور دن اور راتوں کا گردش ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ رات اور دن تقریباً برابر ہو جاتے ہیں، دن بھی تقریباً 12 گھنٹے کا اور رات بھی تقریباً 12 گھنٹے کی۔ تو ایک مطلب اس حدیث کا یہ بیان کیا ہے اذا اقترب الزمان کا، کہ جب کہ رات اور دن برابر ہوں، وہ زمانہ چل رہا ہو، نہ رات بہت چھوٹی ہو نہ دن بہت بڑا ہو، بلکہ دونوں تقریباً یستویان برابر ہو، تو وہ زمانہ جو ہے اعتدال کا زمانہ ہوتا ہے، ایام ربی کا زمانہ ہوتا ہے، تقریباً موسم بہار کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی مومنین جو خواب دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت سچے ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہوا۔ ایک مطلب صاحب بدر نے اور بیان فرمایا، وقیل یحتمل انہ عبارۃ عن قرب الاجل۔ ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خود انسان کی موت کا زمانہ قریب آ رہا ہو، ان الکہولۃ والمشیب، بال سفید ہو گئے، اور عموماً انسان کی عمر 60-70 ایسی اس کے درمیان میں ہوتی ہے، عموماً جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ میری امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ تو انسان کے جب موت کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس زمانے کے اندر انسان جو خواب دیکھتا ہے ایمان والا، وہ بھی انشاءاللہ عموماً سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، 40 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کی عقل بہت مضبوط ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت جو عطا کی جاتی ہے وہ 40 سال پر ادا کی جاتی ہے۔ تو 40 سال کا زمانہ بہت عقل کی مضبوطی کا زمانہ ہوتا ہے،
اور پھر اس کے بعد انسان اور جب آگے بڑھتا ہے، موت کے قریب پہنچنا شروع ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، تو بھی انسان کو ذرا آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے۔ ایسے وقت میں بھی انسان کو اگر آخرت کی طرف توجہ نہ ہو رہی ہو اور موت کی تیاری کی طرف نہ لگ رہا ہو، یہ ہمارے بال جو ہوتے ہیں خود ہمارے جسم کے اندر اللہ نے الارم رکھا ہے، موت کا الارم۔ اور یہ موت کا الارم کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر بالوں کا سفید ہونا۔ جب بال سفید ہونا شروع ہو جائے بس سمجھ لو اب موت کا الارم ہو رہا ہے، اب ہم کو موت کی تیاری کرنا چاہیے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ریاض الصالحین کے اندر باقاعدہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے، اس میں حدیث لائے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اس کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اہل مدینہ کا عام طور پر رواج یہ تھا کہ جب وہ 40 سال کے ہو جایا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے، آخرت کی اور موت کی تیاری کے لیے کمپلیٹ طریقے سے فارغ کر لیتے تھے۔ پھر وہ دنیا کے دھندوں میں زیادہ نہیں رہتے تھے، دنیا کی فکروں میں اپنا وقت زیادہ نہیں گزارتے تھے، بلکہ موت کی تیاری، قبر کی تیاری، توبہ، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، پانچوں نمازوں کا اہتمام، اللہ کی طرف توجہ۔ تو 40 سال کے بعد پھر انسان موت کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس زمانے کے اندر بھی جو ایمان والا خواب دیکھتا ہے وہ خواب انشاءاللہ بہت سچا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خواب مومنین کے لیے بشارت ہے، دلوں کی تسلی کا، تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد کی شکلیں سامنے آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے غیبی طور پر نصرتوں کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خواب کر کے ہم اس کو اگنور نہ کریں۔ اچھے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خواب حجت شریعہ ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن خواب بالکل ایسا ہو کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ درمیان کے راستے کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین مومنات کے لیے بہت ہی زیادہ تسلی کا اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے کرم سے صلحاء علماء جو دنیا میں موجود ہیں ان کی برکتیں قائم و دائم رکھیں، ان کے ذریعے سے امت کو جس طریقے سے بھی رہنمائی مل سکتی ہو اللہ تعالیٰ امت کو ان کے ذریعے سے رہنمائی عطا فرماتا رہے اور امت یتیم نہ ہو جائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا فرماتے رہیں کہ جو امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں اور امت کا درد رکھنے والے ہوں، امت کے لیے آنسو بہانے والے ہوں، امت کا ان کے دلوں میں غم ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور رب ذوالجلال ہم کو بھی انہی لوگوں میں شامل اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔